السلام علیکم دوستو، میں عبداللطیف آج آپ کے سامنے پھر ایک نیا ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ میں نہیں کہوں گا آج اس کا ٹاپک کیا ہے، کیونکہ اس میں بتانے لائق کچھ نہیں، بڑا افسوس اور درد اور الجھن والا یہ ویڈیو ہے۔ اس کا نام ہے نسرگ سائیکلون۔ بالکل اس کی تعریف نہیں کرنا چاہوں گا، جس سے انسانیت کو تکلیف ہو اور انسان پریشان ہو جائے، بے حال آ جائے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ بچے گا یا نہیں بچے گا، اس کا کیا ہوگا، تو اس کی کیا تعریف کی جائے۔ پر ہاں، ایک چیز جو ہے جس سے میں چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں بات چیت کریں، ہم ڈسکس کریں، اس پر گفتگو کریں اور روشنی ڈالیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم انسان آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی میں الجھے ہی ہوئے۔ 2019 کے آخر سے لے کر اور 2020 کی شروعات سے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پریشانی ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور ہم بڑے مست ہو کر کھا پی کر اس کا سامنا کر رہے ہیں، ہر ایک پریشانی کا، اور افسوس اور رنج و غم بالکل ہمارے شکن نہیں ہے ہمارے ماتھے پر۔ امیزون کے جنگل میں آگ لگے، کروڑوں جانور مر جائے، ہمیں فرق نہیں پڑا۔ کوئی مر رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، نیوز والے کیمرے سے شوٹ کر رہے ہیں، لنچنگ ہو رہی ہے، ہم بچا نہیں پا رہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، بس سوشل میڈیا پہ نیوز آئی میں فارورڈ کر دوں گا۔ کورونا آیا، لاک ڈاؤن میں پھنسے ہیں، اور اس کے اوپر 2 دن یہ چلے گا، تو ہم فی الحال کورونا کو بھول گئے۔ پر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 2 دن کے بعد جب یہ سائیکلون، یہ جو طوفان، یہ چکروات ختم ہو جائے گا، تو پھر سے ہم وہی لاک ڈاؤن اور کورونا کو فیس کریں گے۔ کام دھندے بند، بال بچوں کی اسکول بند، ترقی کے معاملات ختم، اوپر چڑھے پھر ہمارا گراف نیچے، اب ہم پریشان حال ہیں، بینکوں کے ہفتے کھڑے، اب کیا کریں، پگار یعنی کہ پیمنٹ ایک آئی، پھر دوسری آدھی آئی، اب تیسری کا بھروسہ نہیں۔ تو اسی کا نام ہے غور و فکر۔ جب تک ہم غور نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، یعنی کہ یہ تیز دماغ دیا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم غور ہی نہیں کریں گے، اس تیز دماغ کا استعمال ہی نہیں کریں گے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ قدرت کے آگے سب لوگ بے بس، لاچار اور 0 صفر ہیں۔ یہ جو سائیکلون نسرگ یعنی کہ قدرت، پراکرتی یعنی نیچر، یہ جو ہے اس کو ایک نام دیا جاتا ہے سائنٹسٹ لوگ کی طرف سے، جو بنگال کی کھاڑی میں اور بحر عرب یعنی عرب سمندر یعنی عرب ساگر یا عربین سی میں اٹھتا ہے، تو اسے نام دیا جاتا ہے۔ ہندوستان نے اپریل مہینے میں اسی سال کے 160 ناموں کی ایک لسٹ تیار کی تھی، جس میں کافی نام تھے، جس میں ارنب یا آگ یا لولو اور امفال جیسے نام تھے۔ امفال تو استعمال ہو چکا ہے باقاعدہ پچھلے ہفتے، 4-5 دن یا 6-7 دن پہلے، آپ سب کو معلوم ہوگا، ویسٹ بنگال کو ہٹ کیا تھا۔ ویسی جانکاری ہمیں ہمارے ویدر ڈپارٹمنٹ کے جو بھی کام کرنے والے لوگ یا سائنٹسٹ کہیں گے ہم یا سائنسداں، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ 2 جون کو 1 جون کو تیاریاں چل رہی تھی کہ 3 اور 4 کو یہ ہٹ کرے گا مہاراشٹر، گجرات اور ممبئی کو۔ ان کے بتائے کے مطابق یا گورنمنٹ نے جیسے الرٹ کیا، مہاراشٹر کے بھی سی ایم نے ہمیں، مسٹر ادھو ٹھاکرے نے الرٹ کیا تھا۔ ہر طرح سے سوشل میڈیا سے تو ہم الرٹ رہتے ہی ہیں، یوٹیوب وغیرہ نیوز سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تو بھی دنیا کی بات، اور جیسے بتایا گیا تھا اس طرح سے ہوا۔ جو بھی ویڈیوز آئے واٹس ایپ سے یہاں وہاں سے، یا جو بھی امیجز ہم نے خود بھی لی اور آئی یہاں وہاں سے بنا کے ایک ویڈیو بنایا۔ اب اس میں اور کیا دردناک ہم امیجز ڈالیں گے، یہاں کی، وہاں کی، کرلا کی، ممبئی کی، جوگیشوری کی، اندھیری کی، ٹمکا، اس سے کیا مل جائے گا؟ بس بات جو کرنی اصل مدعے پہ آ جاتے ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا جو اللہ ہم سے ناراض ہے؟ اگر کچھ لوگوں کو، خاص کر کے جو ایمان والے ہیں، انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں جو بھی جانکاری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کی حدیث سے، ان کی زندگی سے ملتی ہے، قرآن کی روشنی میں ملتی ہے، یا ہم نے جو بھی بیانات سنے، جو کچھ جانکاری ہم اکٹھی کر کے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، دماغ میں، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے معاملات، واقعات کب آتے ہیں؟ جب سے 2020 شروع ہوا ہے، یعنی نومبر 2019 کے آخر سے کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے۔ کبھی سیاست کے مسئلے رہتے ہیں، یہ والا باغ، کبھی 370 یا جو بھی پتہ نہیں کیا کیا، تم کو ہم یہ دیں گے، ہم تم کو نہیں نکالیں گے، باہر والوں کو اندر لائیں گے، کچھ نہ کچھ چلتے رہتا ہے۔ کبھی کورونا آ جاتا ہے، جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے امریکہ میں بھی چل رہا ہے، کوئی کالے کو مار دیے تو گوروں کے مسئلے ہو گئے، تو وہاں پہ بھی آگ زنی، لوٹ پاٹ شروع ہو گئی۔ اور کئی سالوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک پہ حملہ، اس ملک پہ حملہ، یہ ان کو پیچھے کرنے، ان کو وہاں سے نکالنے، ان کو وہاں سے نکالنے، ان کا کچھ نہ کچھ چلتے رہتا ہے۔
ہم لوگ برابر اپڈیٹڈ نہیں ہے کہ معاشرے میں اس دنیا میں چل کیا رہا ہے. ہم اپنی بات کریں تو اب ہم کورونا سے نکلے ہی نہیں تھے اور 2 دن اس میں الجھ گیا. پھر ہم کورونا کا منہ دیکھیں گے. لاک ڈاؤن سے ان لاک ہوئے تھے, اپنے لوگوں سے مل نہیں پا رہے تھے, اپنے اولاد بچے بال بھی یہاں جو پھنسے تھے ان کو لا نہیں پا رہے تھے. کیسے کیسے معاملات سے ہم گزر رہے ہیں اور آئے دن کچھ نہ کچھ پریشانی. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سامنے ہمارے بلڈنگ کے جھاڑ گر رہے, 2 آم کے جھاڑ گر گئے, نیچے گیا تو ہوا میں ٹک نہیں پا رہا ہوں, واپس اوپر آ گیا. کیسے کیسے معاملے ہو رہے, پیچھے سے ہوا, آگے سے ہوا, کھڑکیاں ہل رہی, ٹیرس کے دروازے دھڑام دھڑوم بج رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ادھر سے دیوار سے پانی. یہ کیا ہو گیا, کیوں ہو رہا ہے؟ آئیے غور کریں. کچھ ہو رہا ہے تو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں, کچھ ایسا ہو رہا تو ویڈیو بنا رہے. ہم دیکھ رہے ہیں ابھی موجودہ حکومت کے دور میں کیا نہیں بدنام کرنے کسی کو, کیا نہیں چل رہا تھا. پر لوگوں کو فرق نہیں پڑتا, اڑوس کو فرق نہیں پڑتا کہ پڑوس میں کیا چل رہا ہے. ایک دیوار ہوتی ہے بیچ میں, چاہے بلڈنگ میں, چال میں, کہیں پہ بھی. کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے, کوئی کسی کی خبر نہیں لیتا. آج لوگ جھوٹ کو, غلط کو ایسا پیش کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا اور یہ سچ ہی بول رہے ہیں. بالکل وہی بات کتاب سے معلوم پڑی, نبی سے معلوم پڑی, بیانات سے معلوم پڑی, مذہب سے معلوم پڑی کہ شیطان تمہارے اعمال تمہاری نظر میں صحیح کر کے بتائے گا, وہ اعمال تمہیں صحیح دکھائے گا تاکہ تم دھوکے میں آ جاؤ. تم ہو مسجد میں, تمہارا دھیان تمہارے دھندے میں, تمہارے کام میں, تمہارے جگاڑ میں. وہ ایسے معاملات کر کے بتائے گا کہ تمہیں لگے گا گویا تم ہی حق پہ ہو. ورنہ سگے باپ بیٹوں میں, بچوں میں, بھائیوں بہنوں میں, شوہر میں, بیوی میں, بہنوں میں کیوں حسد, کیوں جلن, کیوں جھگڑے, کیوں فساد؟ مل کے رہنا ہے, قطع تعلق نہیں کرنا ہے, ایک دوسرے کا حال پوچھنا ہے, سلام دعا کرنی ہے. ہماری نبی کی زندگی کیا تھی؟ کبھی کسی کو انہوں نے سلام کرنے کا موقع دیا؟ کسی بچے کو بھی وہ جھک کے بیٹھ کے ہاتھ ملا کر سلام کرتے تھے مصافحہ کر کے. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا. جب بڑا چاہتا ہے کہ چھوٹا اس کے قریب آئے تو بڑا پہلے چھوٹے کو سمجھے تو چھوٹا خود بخود اس کے قریب چلا جائے گا. ہم کسی کا حال نہیں پوچھتے, ہم کسی کا حال دریافت نہیں پوچھتے. مدد تو چھوڑو, حال ہی پوچھنا ہم گوارا نہیں سمجھتے کہ ان کے بال بچوں کا کیا حال ہے. تمہیں تمہاری اولاد پیاری ہے, ہمیں اس کی اولاد پیاری نہیں. بس اپنا اپنا اپنا. سب عقل مند ہے, سب پڑھے لکھے ہیں, ہم حج پڑھ رہے ہیں, ہم عمرہ کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, خالی حق نہیں نبھا رہے. اور نبھاتے بھی ہیں تو بالکل ایک دم قریب کے, جیسے میں ہوں تو صرف میرا بھائی باقی مجھے کزنس اور کسی سے مطلب نہیں, ماموں پھپھا چاچا چاچی بھانجوں سے کوئی مطلب نہیں. وہ حال ہر جگہ پہ, اس میں کوئی نہیں دودھ کا دھلا تم یا ہم. تو اللہ کو کہیں نہ کہیں مجھے تو یہی لگتا ہے اگر میں ایمان کے دائرے میں, اگر میرے پاس کچھ بھی جانکاری ہے یا میں نے پڑھا ہے یا میں نے سنا ہے مسجدوں میں, مدرسوں میں, قرآن میں, کہیں بھی, تو یہی بتا رہا ہے کہ آج ہمارے اعمال ہمیں گھسٹ کر اس دور پہ لائے ہیں. شیطان تو رہ گیا بازو میں, ہر بات کے لیے شیطان, ہر بات کے لیے شیطان. شیطان کیا ہے؟ غلط میں کروں, روزہ میں نہ رکھوں, برا کام میں کروں اور شیطان کو دوش دوں. شیطان تو ہے بیڈ, ایول ہے اپنی جگہ پہ, پر واٹ اباؤٹ گڈ اف گڈ از ڈوئنگ بیڈ؟ کیا ہوگا اس حق کا جو اگر حق کی غلط کرے؟ تو ہمیں یہ کافی غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. ہم ایمان والے ہیں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہے. ہمارے سامنے جو بھی چیز آتی ہے وہ صرف دوسروں کو سکھانے یا بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, وہ ساری کچھ چیزیں ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ جب ہم انگلی اٹھاتے تو باقی 3 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں. حسد, جلن اور برائی کے سوا ہم کچھ نہیں کرتے. عورتیں منہ چلاتی ہیں, مرد نہیں بات کو سمجھتے, اپنی نگاہ نیچی نہیں رکھتے, ہر معاملات بگڑ گئے. اب غیر قوم ہم پہ بھاری ہونے لگی. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیسے سمجھیں گے ہم؟ کون بتائے گا ہمیں؟ تو اس کا ایک ہی معاملہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے, ہم دعا کریں گڑ گڑا کر. کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم کم از کم سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی. باقی کے لوگ تو دوسرے سمجھتے بھی نہیں ان چیزوں کو. انہیں تو بس کسی لیڈر نے کہا یا ڈھمکے نے کہا کہ آج 5ویں مالے سے کود جاؤ تو لوگ لائن لگا دیں گے. تو خیر, ہمیں عقل سلیم اللہ نے دی ہے, تو ہمیں عقل سلیم کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور روشن فرقان یعنی القرآن دیا ہے, ہمیں اس سے جو بھی احکامات ہے اس پہ اللہ کے چلنا چاہیے. پھر اللہ نے کہا اطیع اللہ اطیع رسول, رسول کے بتائی پہ چلنا چاہیے. پھر اللہ نے کہا رب زدنی علما, کہ اے لوگو مجھ سے علم مانگو میں تمہیں علم دوں گا, یا اللہ مجھے تو علم عطا فرما. پھر اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ایک دن ہر ایک نفس کو, ہر ایک زندہ کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت آنے کے پہلا, یہ موت جو حقیقت ہے, بولتے نا آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, 100 برس کا ہے سامان پل کی خبر نہیں. یہ پل میں آنے والی موت کو آنے سے پہلے, اپنے دستک دروازے پہ دینے سے پہلے ہمیں ساودھان الرٹ ہو جانا چاہیے. اگر ہم اب بھی نہیں ہوئے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی.
جب تک زمین پر ایک بھی اللہ والا بولنے والا باقی رہے گا تو یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ ابھی داستان لمبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام، یاجوج ماجوج جو بھی آئیں گے، اب پتہ نہیں یاجوج ماجوج ہمارے آجو باجو میں اوپر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہر چیز بتائی گئی ویسے ہی ہو سکتا ہے سامنے نہ آئے، پر وہی ہو پر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میں تھوڑا الجھا ہوا ہوں، پریشان ہوں اس معاملات کو لے کر، اس لیے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، پر کہیں نہ کہیں اس میں سچ ہے۔ آج سچ کی ہار اور جھوٹ کی جیت ہو رہی ہے۔ ہر انسان اپنی بات کو ایسے رکھ رہا ہے کہ گویا وہی سچا ہے، اور وہ طنز دینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ویڈیو کے ذریعے سے، کوئی واٹس ایپ کے میسیج اور کوٹس کے ذریعے سے، کہ گویا دنیا کی اچھائی سب اسی میں بھری ہوئی ہے، اور خود کا بھول جاتے ہیں، خود کیا تھے، خود کیسے تھے، خود کیا دیکھ کر آئے۔ پر آج اگر کچھ چند خوشیاں انہیں مل جاتی ہیں، کچھ لائق بن گئے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، اس طوفان میں اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ 100 مالے کی بلڈنگ میں، 50 مالے کی بلڈنگ میں، 25 مالے کی بلڈنگ میں رہتا ہے، تو یاد رکھے وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسی کھینچ سکتا ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے ہے، بیٹھے گھر والے کے لیے بھی۔ چال میں رہتے ہیں، جھگیوں میں رہتے ہیں، میں نے دیکھا بلڈنگ کے پاس کبوتر صبح سے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہے، میری بلڈنگ کے پاس اپنے گلے پروں کے ساتھ اڑ نہیں پا رہے، وہیں پہ تھکے ہوئے، تھرتھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ غریب، جیسے اس کورونا میں جو غریب لوگ گھر جا رہے تھے، ان کے پیروں میں چپل نہیں، تو کئی لوگوں نے ثواب کمانے کے حساب سے چپلوں کی لوٹ لگا کر لوگوں کو چپل دے، نہ جانے کیسی کیسی مدد کی، صدقہ کیا۔ تو اللہ آزماتا ہے، پر پیسوں والوں کو کچھ نہیں بگڑتا، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فقیر کو امیر اور امیر کو فقیر بنانے کے لیے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کرتا۔ تو کوئی بھی طوفان ہو، طوفان میں اگر 1000 بھی ہوں گے نا، تو جس کو غرق اور غارت کرنا تو اللہ اسی کو غارت کرتا ہے، ہر کسی کو نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھا ہے جب بلڈنگ گرتی ہے، اس میں سے بچہ نکلتا ہے، بوڑھا نکلتا ہے، جوان نکلتا ہے، ہزاروں میں 1-2 لوگ نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے اور اس کی حکمت ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، اور زیادہ سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ہمارے سامنے ہے ہم اتنا سمجھیں، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اتنا ہمیں آنا چاہیے۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، ہمیں روزے رکھنے چاہیے، ہمیں کلمہ جو ہے اسے دل سے لگا کے رکھنا چاہیے۔ ہم کون ہے، وہ ہماری نشانی، ہماری پہچان ہے، اور حج اللہ تعالیٰ نے جس کو حیثیت دی ہے وقت کے اندر اسے کر لینی چاہیے۔ بس ہم اتنا ہی کر لینا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ آج اڑوس کو اڑوس نہیں، پڑوس کو پڑوس نہیں، رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں، دوستوں کو دوست نہیں، بھائی کو بھائی نہیں، بہن کو بہن نہیں، کیسے معاملہ چل رہے؟ جو دیکھو پھاوڑا مٹی اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور دوسرے کو ایسے ہی چھوڑ رہا ہے۔ بھائیوں، دوستوں، میرے اپنوں، اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ہمیں غیر قوم کا نہیں پتہ، ان کے مذہب میں کیا ہے، انہیں کیا بتایا گیا ہے، وہ اپنا دیکھیں گے۔ جیسے سورہ کافرون میں اللہ نے فرمایا آخری آیت میں نبی کو کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہیں تمہاری راہ، ہمیں ہماری راہ۔ نبی تم کہہ دو تمہیں تمہاری راہ، ہمیں ہماری راہ۔ تو ہم کو ہماری راہ پہ چلنا ہے، ان کے معبود ان کے لیے اور ہمارا معبود اللہ ہمارے لیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم سمجھیں گے۔ میں بڑا کوئی جانکار نہیں ہوں، جانکار تو بس میرا اللہ ہے۔ میں بڑا کوئی نالج والا نہیں، سب سے بڑا علم عالم جو والا ہے وہ میرا اللہ ہے۔ تو ہمیں صرف یہی غور فکر کرنی ہے کہ یہ کورونا، یہ کبھی سائیکلون امفال، کبھی یہ سائیکلون نسرگ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں اب تو مان جاؤ، اب تو سمجھ جاؤ، واٹس ایپ تو اپنی جگہ ہے، وہ فوکٹ یا فوکٹ کا ہے، اس کو پیسے نہیں لگتے، پر جہاں جو اپنے ہیں ان کو سمجھیے، ان کو پہچانیے، انہیں اپنے قریب لائیے، آپ ان کے قریب جائیے۔ یہ سب کے لیے ہے، تمہارے لیے، میرے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے۔ اور خدا را ایک ہو جائیے، قطع تعلق ہونے سے بچیے، اور کوئی گروپ اور سیکٹرز ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے شیعہ رہن دو، سنی رہن دو، کوئی بھی رہن دو، سب ایک ہو جاؤ۔ اللہ ایک، رسول ایک، ایمان ایک، قرآن ایک، نماز ایک، ہمارا دین ایک، زندگی بھی ایک بار، موت بھی ایک بار، آخرت میں فیصلہ بھی ایک بار، اور جنت بھی ایک بار، پر ہمیشہ کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اپنے آپ میں سدھار لائیں گے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو میں جو کچھ میں اکٹھا کر پایا اتنا میں نے بتا دیا ہے، ساری موسم کی اپڈیٹس وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ نہیں جمع کر پایا، کیونکہ باقی چیز تو میں ویڈیوز سوشل میڈیا پر اور نیوز میں سب بتا دیا جاتا ہے، اتنا کافی ہے۔ بس فکر میری اتنی تھی کہ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، جھوٹ ہم پہ حاوی ہو رہا ہے اور سچ کی ہار ہو رہی ہے۔ لوگوں، اگر غلط ہے
تو یہ درجہ ایمان کے 3 نبی کے بتائے ہوئے، تو اس سے دل میں غلط مانو، اس کو جانو غلط دل میں، اور زور سے کہو اور کہہ دو کہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور لڑ پڑو اس کے لیے۔ دوسرا، اسے دل میں غلط جانو، اس میں دل میں غلط جانو اور کہہ دو دل کو اپنے کہ یہ غلط ہے، مجھے نہیں جمتا ہے۔ اور تیسرا، اے اللہ میں کمزور ہوں، میں نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے ہم ہٹ جاتا ہوں، تو کافی تو اسے دیکھ لے۔ کم از کم ہم اتنا بھی کرے تو اس سنت پہ عمل ہوگا اور اللہ ہمارے قریب آئے گا، کیونکہ اللہ رگے جان کے قریب ہے، بندے کی ہر ایک بات کو سمجھتا ہے۔ کہا سنا معاف، اللہ ہماری مشکلیں آسان کرے، ساری پریشانیوں کو دور کرے۔ کورونا اور کوئی بھی سائیکلون، کوئی بھی بڑی سے بڑی چیز آئے، قیامت کو چھوڑ کے اس سے رفع دفع کرے۔ زمین و آسمان اور جو اس کے بیچ میں جو بھی بلا وبا، اللہ اسے دور کرے، ہم مسلمانوں کی اور جو بھی انسانیت کی مشکلات کو آسان کرے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مع السلام، اللہ حافظ۔ اللہ حامی و ناصر ہم سب کا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔